معاویہ سے جو بغض رکھے وہ شخص بے شک ہلاک ہوگا۔ معاویہ سے جو بغض رکھے وہ شخص بے شک ہلاک ہوگا۔ معاویہ سے جو بغض رکھے وہ شخص بے شک ہلاک ہوگا۔ کرو محبت معاویہ سے، نبی نے ہم کو بتا دیا ہے۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم و ناظرین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ عنوان کیا ہے کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس رجب المرجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو کاتب وحی سالہ رسول سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں بھی ملی، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائیں بھی ملی، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سارے انعامات اور اعزازات سے بھی نوازا گیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صاحب السری معاویہ، معاویہ میرا رازدان ہے، جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبہ فقد نجا، جس نے معاویہ سے محبت کی وہ نجات پا گیا، اور جس نے حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھا فقد ہلک، وہ ناکام ہوا، ہلاک ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہیں جن پر تمام صحابہ اکرام سے زیادہ ان پر اشکالات، اعتراضات، الزامات کی بوچھاڑ کی گئی۔ ہاں، سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ان صحابہ اکرام کے خلاف صرف دشمنوں کی طرف سے حملے ہوئے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ تو وہ صحابی ہیں جن کی ذات بابرکات پر اپنوں میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں بھی وہ حضرت امیر معاویہ پر اعتراضات کر رہی ہیں۔ کبھی کوئی اعتراضات کر رہا ہے، کبھی کوئی کہاں سے اٹھ کر حضرت امیر معاویہ کی ذات پر حملہ کر رہا ہے۔ ہمیں افسوس یہ ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو قرآنی شخصیات ہیں کا تاریخ کے جھوٹے پلندے اٹھا کر صحابہ اکرام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ میں رجب المرجب کے مہینے میں انشاءاللہ سلسلہ وار ایک ایک الزام، ایک ایک اعتراض شروع کر کے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج میرا جس الزام کا جواب دینے کا ارادہ ہے وہ الزام عوام الناس کے اندر دشمنوں کی طرف سے پھیلایا گیا ہے، حالانکہ اس الزام اور اعتراض کی بنیاد کوئی نہیں۔ اس کسی معتبر کتاب کے اندر اس کا نہ تذکرہ ہے، نہ وجود ہے، نہ کسی حدیث کے کتاب کے اندر ہے، نہ کسی سیرت کے کتاب کے اندر ہے، نہ کسی فقہ کے کتاب کے اندر ہے۔ کسی کتاب کے اندر اس الزام اور اعتراض کا وجود تک نہیں ہے، دور دور تک اس کا وجود نہیں ہے۔ وہ الزام جو عوام الناس کے اندر پھیلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دشمنوں کی طرف سے اعتراض یہ بنتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ معاویہ تم شادی نہ کرنا، کیونکہ تمہارے خون سے مجھے بدبو آ رہی ہے، تمہاری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری آل کو قتل کرے گا، اس وجہ سے میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ آپ نے شادی کبھی نہیں کرنی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شادی نہیں کرتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت امیر معاویہ کو ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار اور علیل ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ ایک حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ حکیم حضرت امیر معاویہ کو جواب کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، اگر آپ نے شادی نہیں کی تو آپ وہ ہلاک ہو سکتے ہیں، فوت ہو سکتے ہیں اس بیماری کے اندر، اس وجہ سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ شادی کریں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم کے کہنے پر شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد اس کی بیوی سے یزید پیدا ہوا، اور یزید نے حضرت امام حسین اور اس کے خاندان کو قتل کیا۔ یہ دشمنوں کی طرف سے معاشرے کے اندر اعتراض پھیلایا گیا ہے۔ آپ کے سامنے بھی یہ اعتراض پیش کیا ہوا ہوگا کسی نہ کسی نے، لیکن اس کا
جواب یہ ہے کہ اس اعتراض یعنی اس بات کا کسی کتاب کے اندر وجود تک نہیں ہے، کسی روایت کے اندر ذکر نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے، کسی سیرت کی کتاب کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، کسی تاریخ کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ بے بنیاد الزام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ اعتراض کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ نے شادی کیوں کی۔ میں اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کی بے بنیادی یعنی کہاں سے ختم ہوتی ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ کسی کتاب میں اس کا ذکر ہے ہی نہیں سراسر۔ دوسرا دلیل یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے یعنی نکاح اور شادی کے جو احوال ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ پر اعتراض یہ تب بنتا تھا جب حضرت امیر معاویہ کی ایک شادی ہو اور اسی نکاح سے یزید پیدا ہوا ہو۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شادی نہیں ہوئی بلکہ 5 نکاح حضرت امیر معاویہ نے کیے ہیں، اور اگر پہلی عورت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی اولاد ہوتی اور یزید پیدا ہوتا تو پھر بھی اعتراض بنتا تھا، لیکن یزید پہلی گھر والی سے پیدا نہیں ہوا بلکہ 5ویں نمبر پر جو گھر والی تھی اسی سے پیدا ہوا ہے۔ ہاں میں آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی یعنی جس عورت سے پہلا نکاح کرتے ہیں اس عورت کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ۔ یہ قریبۃ الصغریٰ عورت کون ہے؟ یہ حضرت ام سلمہ ام المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کی بہن ہے۔ اس نسبت سے حضرت امیر معاویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف لگتے ہیں۔ حضرت سیدہ قریبۃ الصغریٰ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ دوسرا نکاح کرتے ہیں جس کا نام ہے فاختہ بنت قرظہ۔ اس عورت کا نام فاختہ بنت قرظہ، اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن بن معاویہ اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ بن معاویہ ہے، اور بیٹی کا نام کیا ہے؟ ہند بنت معاویہ، جن کا نکاح ہوتا ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تیسرا نکاح جو حضرت امیر معاویہ کرتے ہیں جس عورت سے، اس کا نام ہے نائلہ بنت عمارہ کلبیہ۔ اس عورت سے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت امیر معاویہ چوتھی عورت سے نکاح کرتے ہیں جس کا نام ہے کنود بنت قرظہ۔ یہ دوسری نمبر گھر والی تھی، اس کی بہن تھی۔ پہلی گھر والی کو یعنی علیحدہ کیا گیا تھا، مطلقہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اس سے نکاح کیا تھا، اس کی بہن سے۔ اس کا نام کیا تھا؟ کنود بنت قرظہ۔ اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، رملہ بنت معاویہ۔ اس کا نکاح ہوتا ہے عمر بن عثمان بن عفان سے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں 4 نکاح حضرت امیر معاویہ کے پہلے ہو چکے ہیں، ان سے حضرت امیر معاویہ کو یزید نام کا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ اب 5ویں نمبر پر گھر والی جس سے حضرت امیر معاویہ نکاح کرتے ہیں اس کا نام ہے میسون بنت بہدل۔ یہ گھر والی، اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یعنی بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹے کا نام رکھتے ہیں یزید اور بیٹی کا نام رکھتے ہیں ام رب المشارق۔ اب دیکھیں ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید 5ویں نمبر گھر والی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے پہلے 4 نکاح ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا الزام اور جھوٹی یعنی من گھڑت کہانی گھڑ کر حضرت امیر معاویہ کے خلاف سازش کی گئی کہ نبی نے منع کیا تھا کہ تم نے شادی نہیں کرنی ہے کیونکہ تمہاری نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے ان نکاحوں کا ذکر کن کن کتابوں کے اندر ہے۔ تاریخ ابن جریر طبری کے اندر بھی ان نکاحوں کا ذکر ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی اولاد اور بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر ہے، اور دوسری کتاب ہے کتاب نسب قریش مصعب زبیری کی، اس کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ کے ان نکاحوں کے اور ان بیویوں کا ذکر ہے اور بیٹوں کا ذکر ہے، بیٹیوں کا ذکر ہے۔ آپ ملاحظہ ان کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین،
دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے خلاف کس طرح روافض کی طرف سے اور یہود و نصارہ کی طرف سے دشمنان دین کی طرف سے صحابہ پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس دور میں آپ کے اور ہمارے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ان کا تعاقب کیا جائے اور صحابہ اکرام کا دفاع کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری دور میں ایک قوم پیدا ہوگی یسمی الرافضیہ، اس کو رافضی کہا جائے گا۔ یہ وہی قوم ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ صحابہ پر تنقیدیں کریں گے، صحابہ پر اعتراضات کریں گے، یخرجون الاسلام، وہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے۔ ہاں یقیناً روافض کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ اکرام آسمان نبوت کے چمکتے ستارے ہیں۔ صحابہ کل بھی زندہ باد تھے، صحابہ آج بھی زندہ باد ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کل بھی زندہ باد تھے، حضرت امیر معاویہ آج بھی زندہ باد ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔